अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशर नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से नबी आए जिन्होंने अल्लाह का पैगाम अपनी कौम तक पहुँचाया, और जिन्होंने अल्लाह का पैगाम मान लिया अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया, और जिन्होंने अल्लाह का पैगाम मानने से इनकार कर दिया अल्लाह ने उन पर अजाब नाज़िल किया। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम एक किस्सा बयान करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश के बारे में बताया और पैगम्बरी के बारे में, और अब आज हम हज़रत मूसा का जादूगरों से मुकाबला और मुसलमानों होने का और इनका मुसलमान होने का। तो हमारे चैनल को पर सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। आखिर जब वो हर तरफ से तंग हो गया तो इसने तमाम मुल्क में ढिंढोरा पिटवाया, बड़े बड़े जादूगरों को बुलवाया, चारों तरफ हर कारें दौड़ा दी, और ईद के दिन सब के सब मैदान में जमा हुए। अब एक फ़िरौन था, इसके दरबारी शाही फौजें और इसकी कौम, और दूसरी तरफ गरीब और बेकस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून थे। अल्लाह के सिवा और मदद देने वाला ना था। जादूगरों ने नज़रबंदी करके अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाल दी, और देखने वालों को ऐसा मालूम हुआ कि वह सब दौड़ रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो डर गए, मगर अल्लाह ताला ने कहा, तू ना डर, तेरी ही फतह होगी। तेरे दाने हाथ में जो लाठी है उसे डाल दे कि वो इन सब को निगल जाएगी। जो कुछ उन्होंने बनाया है ये सिर्फ जादू है, जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए वहाँ जादू काम नहीं कर सकता। अब जो उन्होंने अपनी लाठी डाली तो वो असादिया बन कर सब को निकल गई। जादूगरों ने जो देखा तो वो सब के सामने सजदे में गिर पड़े और कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए हैं। फ़िरौन ने गुस्से में आकर कहा, तुमने इसको मान लिया है, अभी मैंने हुक्म नहीं दिया था, वही तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है। तुम सब ने मिलकर ये शरारत की है, तुम सब के हाथ और पाँव काट डालूंगा और फिर सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। मगर इन जादूगरों पर धमकी का कुछ असर ना हुआ। उन्होंने कहा, हमें कुछ परवाह नहीं, हमें अपने रब के पास जाना है और तू बस इसी ज़िंदगी तक चल सकता है, जो कुछ तुझे करना है कर ले। ऐ हमारे पालने वाले, हम तुझ पर ईमान ले आए हैं। जब हम पर मुसीबतें आई तो हमें सब्र देना और दुनिया से मुसलमान ही उठाना। फ़िरौन ने इन जादूगरों को जो मुसलमान हो गए थे सूली पर चढ़ा दिया और इनके हाथ पैर कटवा दिए। इतनी तकलीफ़ों के होते हुए भी वो ईमान पर कायम रहे। इस वाक़े के बाद भी फ़िरौन की कौम अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाई और अपने गुरूर पर रही। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, वो बार बार अपने बंदों को सीधी राह दिखाता है। इसके बाद अल्लाह पाक फ़िरौन और इसकी कौम को डराने के लिए तरह तरह के अजाब भेजता रहा। कभी लोगों की नसीहत के लिए कहत डाल दिया और पैदावारों की कमी कर दी, मगर जब कभी इन पर कोई आफत आती तो यही कहते कि मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की नहासुवत है। फिर और ज़्यादा समझाने के लिए इन पर दबाव, वबा, टिड्डियाँ, जुएँ, मेंढक और खून की निशानियाँ भेजी। मगर जब कभी इन पर कोई अजाब आता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि आप हमारे लिए दुआ करें, अगर अजाब टल गया तो हम ज़रूर मुसलमान हो जाएंगे। मगर इनकी हालत ये थी कि इधर अजाब टला और उधर वो अपने अकरार से फिर गए। जब भी इनकी हद हो गई तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तमाम कौम को लेकर वहाँ से रातों रात निकल खड़े हुए। फ़िरौन ने भी शरारत और जुल्म से इनका पीछा किया और सुबह होते ही इनको समंदर के करीब जा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथी चिल्लाए कि हम पकड़े गए हैं। आपने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता बता देगा। अल्लाह की नेमत है। गरज अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की सही और सालम समंदर के पार उतार दिया, मगर जब फ़िरौन और उसके लश्करों ने
ظلم اور شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گیا، اور یوں اللہ نے ان کو باغی چشموں اور عالی شان محلوں سے نکال، اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا اس لیے کہ وہ صبر کرتے تھے۔ من سلوا کی نعمتیں۔ سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر برقع سایہ کر دیا، اور ان کے کھانے کے واسطے من سلوا بھیج دیے۔ ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے، اور گیہوں اور ساگ، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کریں۔ ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچھیڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہتر سمجھایا، مگر وہ نہ مانے۔ تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلافات نہ ہو جائیں۔ دلوں سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ بنو اسرائیل کی سرکشی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے اور مقرر جگہ پر پہنچ گئے، جہاں بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا کہ پھر ایسی بات زبان سے نہ نکلے، قوم کی بزدلی اور نافرمانی۔ آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی پیدا کیا اور تمہیں آزاد کیا، اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور جواں مرد ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ اس ملک کو خالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جائیں اور آپ کا خدا، ہم تو یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل میں ہی بھٹکتے پھریں گے۔ حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے ملاقات۔ ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اس جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اے اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا تم نے خواہ مخواہ کشتی توڑ دی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا بغیر کس قصور کے ان کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچ گئے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو
انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردست کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈرتا تھا کہ اس کی نافرمانی و کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ دیواریں شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا اور اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکے۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی نعمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصہ تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے اور آخر کار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے۔ وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے بالکل ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائیں۔ پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی قوم کو ختم کر دیا۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصہ تک کسی کی غلامی رہتی ہے تو اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کریں جس طرح بنو اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی ہے۔ تیسرا سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو